بسم الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستو، آج خطبے کا موضوع ہے تمام انبیاء اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر کے بندوں کے خاطر آئے، سب کا دین ایک تھا، وہ دین اسلام. اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو آسمانی دین ہے، دین الہی ہے. اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین دنیا میں ہیں، سب کے سب یہ اپنے بنائے ہوئے، خود گڑھے ہوئے ہیں. ان کی کوئی اصل اللہ رب العالمین سے نہیں ہے اور ان کا کوئی تعلق حق اور انبیاء سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. وما ارسلنا قبلک من رسول، اے نبی آپ سے پہلے اللہ رب وما ارسلنا من قبلک من رسول، آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول و پیغمبر بھیجے سب کو ایک ہی بات کی وصیت کی تھی اور ایک ہی چیز کی دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا. وہ یہ تھا کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. فاعبدون، اور سب لوگ میری ہی عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اور پیغمبر گزرے ہیں، سبوں نے کہا اننی من المسلمین، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا تعلق کسی اور مذہب سے نہیں ہے. اللہ رب العالمین، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے تو حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے اپنا دین جو قبول اپنایا اور جس دین کی دعوت دی وہ دین اسلام تھا. اسی لیے رب العالمین نے اعلان کر دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الاسلام کے علاوہ جو شخص کوئی اور دین اپنے لیے اختیار کرے گا، اس کا دین اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اور آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا. کیونکہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا اور ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں مختلف علاقوں اور اپنے قوم کے لیے خاص نبی بن کر کے آئے تھے. لیکن ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور صرف کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پورے جہاں والوں کے لیے رسول و پیغمبر بنایا ہے. انسان اور جنات اس وقت سے لے کر کے اور قیامت تک جتنے بھی ہیں، ہر ایک کی نجات اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایمان، آپ کی تصدیق اور آپ کی لائی ہوئی ہدایات کے قبول کرنے میں رکھا ہے. کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر جو انکار کر دیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو دوستو، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو مقام و مرتبہ دیا وہ کسی اور نبی کے نہیں بلکہ کسی نے بہت اچھی بات کہی، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری. آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میں اور ہر نبی کے دین میں جتنے کمالات تھے، اللہ نے سارے کمالات آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب اکٹھا کر دیا. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله
لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی، مکے سے تو آپ تنہا گئے جبرائیل امین کے ساتھ، لیکن مسجد اقصی میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے جتنے انبیاء آپ سے پہلے آئے تھے سب کو مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ایک نماز پڑھی جائے، اور سارے انبیاء مقتدی بنیں گے اور آپ سب کے امام اور پیشوا بنیں گے. گویا کہ اعلان کر دیا گیا اس وقت نبی علیہ السلام کی امامت کے ذریعے لیلۃ المعراج میں اعلان کر دیا گیا کہ موسیٰ، عیسیٰ، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اپنے اپنے زمانے میں آئے تھے، اپنے اپنے علاقے میں دین اسلام کی دعوت دی تھی اور توحید پھیلایا تھا، اور جتنے بھی ساری چیزیں ہوئی تھی وہ سب اللہ تعالیٰ نے سب کے دین اور سب کے دعوت اور سب کے مشن کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے عطا کر دیا ہے. اسی لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی نے امامت کیا، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جتنے انبیاء آئے تھے سب کو بتا دیا گیا کہ آپ لوگ جو کچھ لے کے گئے تھے وہ ساری چیزیں اس نبی کے اندر ہم نے رکھ دی ہیں، اور پوری دنیا اور کائنات کا رہنما یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دوستو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب آپ کو آسمان پر پہنچایا، آسمان پر جانے کے بعد وہاں بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو اس رہنمائی اور پیشوائی کا موقع دیا اور اعلان کیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اے دنیا کے لوگوں تم سب کا دین وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، اور جو دین ابراہیم علیہ السلام لے کے آئے تھے جو یہودیوں کے بھی آبا میں سے ہیں اور عیسائیوں میں کے بھی ہیں، ساری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والی ہے. وہ دین جو ابراہیم لے کر کے آئے تھے اسی دین کی دعوت ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام جب آسمان سے پر پہنچے تو تمام انبیاء سے پھر دوبارہ ملاقات ہوئی. تمام انبیاء نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور جو ایک جملہ استعمال کیا مرحبا واہلا ولنعم المجی، بہترین آنے والا ہے کائنات کا سب سے بڑا اللہ کے بعد جو انسان جو ذات ہو سکتی ہے آج وہ ہمارے ہاں آئی ہوئی ہے. ہر نبی نے مرحبا کہا، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا فلنعم المجی. آج تک اس سے افضل انسان آسمان کی سیر نہیں کیا تھا. مرحبا واہلا فلنعم المجید. دوستو اس لیے ہم تمام ساتھیوں کو چاہیے اس بات پر یقین رکھیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، توحیدی دین ہے، اتباع سنت کا دین ہے. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید و سنت والا دین لے کر کے آئے تھے جس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں تھی، نہ شرک کی تھی، نہ قبر پرستی کی تھی، نہ تعزیہ کی تھی، نہ شخصیت پرستی کی تھی، نہ کہ کسی بت و صنم کی تھی. ملت ابراہیم حنیفہ، ہر باطل سے ابراہیم کی کا دین پاک ہے، ملاوٹ سے صاف ہے، اور اسی دین کی دعوت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ملت ابراہیمی کے پیروی کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد دوستو دین تو وہی ملت ابراہیمی تھا. انعبد اللہ انعبدونی، صرف میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. لیکن ہر دین نے اس دین الہی کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا اور کفریہ شرکیاں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عبادت کی، یہودیوں نے حضرت عزیر کی کیا. ہاں دنیا میں ہر ایک نے نبی کا طریقہ جو اسلام تھا اس کو چھوڑ کر کے ایک نیا دین اپنایا. دوستو الہ ایک ہے، نہ حضرت
عیسیٰ الہ ہیں، نہ فرشتے الہ ہیں، نہ حضرت عزیر ہیں، اور نہ ہمارے ہاں داتا اور خواجہ ہو سکتے ہیں، نہ غریب نواز اور بندے نواز ہو سکتے ہیں۔ یہ پیشانی صرف ایک ذات کے سامنے جھکے گی، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہی دین اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے جو دین آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ ہر امت دین چھوڑ دی گئی، لیکن اس امت میں اللہ تعالی ہمیشہ ایسے لوگوں کو ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ ایسے اللہ تعالی رکھے گا جو برابر دین پر قائم رہیں گے اور دین اسلام پر کی رہنمائی لوگوں کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو جب معراج کرائی تو ذرا دیکھو انبیاء کو کتنا احساس تھا کہ یہ نبی اسی دین کی دعوت دے گا جو ہم لے کے گئے تھے، اسی توحید کی طرف بلائے گا جس کی طرف میں نے اپنے امت کو زندگی بھر بلایا تھا۔ اسی لیے خصوصاً موسیٰ علیہ السلام کی داستان پڑھو، کیسی کیسی نصیحتیں اور مشورے نبی علیہ السلام کو دیا، اور ابراہیم خلیل اللہ جو ابو الانبیاء تھے انہوں نے تو غضب کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں واپس آنے لگا تو ابراہیم خلیل اللہ نے بلایا، کہا اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چاہو، تم تو ہماری ملاقات ہو گئی، لیکن جانے کے بعد میرے بہت سارے پیغام دیے، جانے کے بعد 2 پیغام اپنی امتیوں کو میری طرف سے پہنچا دینا۔ یہ بڑا کمال تھا، اس امت کی فضیلت ہے۔ نمبر 1 اقرئ منی السلام، پہلے جائیے گا تو اپنے سارے امتیوں کو کہہ دینا ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں سلام بھیجا۔ یہ ابراہیم علیہ اس امت کا کمال ہے۔ نمبر 2 یا محمد مر امتک، یہاں سے جائیے تو آپ اپنی امت کو بتا دیجئے گا کہ جنت تو ہے لیکن جنت کے سامنے بہت بڑے میدان، بالکل بنجر خالی زمین پڑی ہوئی ہے، ہم میرا پیغام پہنچا دیں، اپنے امتیوں سے کہیں کہ ابراہیم نے کہا ہے کہ اس جنت کے سامنے جو خالی زمین ہے اس زمین کو آباد کرو اور پودے لگاؤ۔ اللہ کے رسول نے پوچھا میرے امتی کہاں یہاں پودا لگانے کے لیے پہنچیں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا نہیں، اپنے جگہ پر بیٹھے ہوئے کثرت سے پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے تو اللہ ایک درخت جنت میں ان کے لیے نصب کر دے گا۔ دوستو اللہ رب العالمین نے معراج کرا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہاں سارے نبیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر کے آئے اور سارے نبیوں سے ملاقات کر کے آئے تو سارے نبیوں نے یہی کہا کہ یہ دنیا والوں محمد جو کہیں گے وہی اسلام ہے اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی پیش کرے گا وہ اسلام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بلا، اس آفت، اس مصیبت کو ٹال دے۔ جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا فرما، جو بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے بچائے۔ الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے اعوان و انصار کی حفاظت فرما، ہر بلا ہر آفت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے وہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہو، اور خاص طور سے جس ملک میں ہیں، جس شہر میں حاکم شارکا وہاں کے حاکم سید سلطان حفظہ اللہ کو ہر بلا ہر آفت سے بچائے، اور ان تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت کی بھلا ہو۔ الہ العالمین ہم سب کو اس بلا اور آفت سے بچائے اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو نجات دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔